اپنے پرچموں کی بہار میں استقبال کرے گا کہ یہ اپنے محسنوں کا کیسے استقبال کرتا ہے، تو میری اور آپ کی ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر جناب ڈاکٹر فاروق ستار بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور اظہار خیال فرمائے۔ نعرہ تحریک! اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام اراکین رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم پاکستان، میرے اراکین مرکزی آرگنائزنگ کمیٹی ٹاؤن سرجانی کے ذمہ دار تحریکی ساتھیوں اور یو سی 2 یوسف گوٹ، رحیم گوٹ اور ناصری گوٹ سے تعلق رکھنے والی میری تحریکی بہنوں اور بیٹیوں، میرے بھائیوں، بیٹوں اور بزرگوں، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ آپ کے اتنے پرزور جواب سے یہ بات سرجانی ٹاؤن سے باہر نکل کر سپر ہائی وے سے ہوتی ہوئی حیدرآباد، سکر، کشمیر اور سندھ سے نکل کر پنجاب اور اسلام آباد تک پہنچی ہے، اور یہ نتیجہ اسلام آباد لے کر پہنچی ہے کہ NA 244 PS 117 اور PS 116 سے پتنگ بھاری اکثریت کے ساتھ کامیاب ہو گئی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ انتخابات کی سرگرمیاں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، بڑی گرم جوشی کے ساتھ کارکنان اور ایم کیو ایم کے حامی بہنیں، بیٹیاں، میرے بھائی اور بیٹے پتنگ کی حرمت کو قائم و دائم کرنے کے لیے اور جو ہماری عظمت ہے اسے بحال کرنے کے لیے انتخابات 2024 8 فروری کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جب آسمان پتنگ سے بھرا ہوگا تو ہم گزشتہ 15 سالوں سے جس غلامی کا دور زبردستی ہمیں پہنایا گیا، ہمارے بچوں کو ان کے جائز حق، ان کے روزگار سے محروم کیا گیا، ہمارا کوٹا سسٹم میں بھی جو کوٹا تھا وہ جعلی ڈومیسائل بنانے والوں کو دے دیا گیا، ہمارے بچوں کو نوکریوں سے محروم کیا گیا۔ تو یہ طے ہے انشاءاللہ تعالی کہ 8 فروری 2024 بہت سارے تالے کھلیں گے، پتنگ آسمان پر بلند ہوگی اور روزگار، تعلیم، صحت، سڑکیں اور بنیادی سہولتیں پانی
نکاسی آب، گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، انشاءاللہ تعالی ان تمام کے خلاف انشاءاللہ تعالی بہت جلد یہ یکجہتی، یہ اتحاد، یہ یونٹی انشاءاللہ تعالی ان تمام مسائل سے کراچی، سرجانی ٹاؤن اور سندھ کے شہروں کے محروم اور مظلوم عوام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہمارا وعدہ ہے۔ یہ ایم کیو ایم پاکستان جو ایک نئی ایم کیو ایم ہے، ایک اصلاحاتی، ایک ری برانڈڈ ایم کیو ایم ہے، وہی ایم کیو ایم جو ایک متوسط طبقے، مڈل کلاس، ایک عام لوگوں کی ایم کیو ایم ہے۔ دوبارہ نئے سرے سے اسے عام لوگوں کی ایم کیو ایم بنانے کے لیے خالد مقبول صدیقی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی اور ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی اسے وہی ایم کیو ایم بنائیں گے جو عوام کے امنگوں کی ترجمان ہو، جو عوامی جماعت ہو، جو کہ لوگوں کے دلوں میں دھڑکتی ہو۔ مجھے معلوم ہے سرجانی کا ووٹ بینک بہت کم ہے، آبادی بہت زیادہ ہے۔ ہمیں آئندہ یہاں ووٹرز کی رجسٹریشن پر بھی توجہ دینی ہے، نئے ووٹرز بھی بنانے ہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں جتنی پرجوش تقریر کر لوں، میں جتنا زور لگا لوں، لیکن تالیاں بہت کم بجیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم بہت سرد ہے، خنکی ہے، لوگ اس طرح ہاتھ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے۔ لیکن یہ تالیاں میں جو کہہ رہا ہوں میرے لیے نہ بجائیں، لیکن ان کے لیے بجائیں جن کو ہمیں ان کی اوقات یاد دلانی ہے، انہیں بتائیں کہ اتنی سردی میں ایک یو سی اور وہاں انتخابی دفتر کا افتتاح، کارنر میٹنگ کا نام نہیں، اجتماع کا نام نہیں، لیکن ایک جلسے کا سما ہے۔ تو پھر آئیں ستمگروں کو بتاتے ہیں کہ ادھر آج ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آج ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ اور میں جتنے شعر آج پڑھ رہا ہوں، جب انشاءاللہ یہاں کوئی بڑا انتخابی جلسہ ہوا تو میں یہاں کی بیٹیوں اور بیٹوں سے پوچھوں گا کہ انہوں نے کتنے شعر یاد کیے۔ ادھر آج ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ اور بتا دیں کہ بھائی یہ بانیان پاکستان کی اولادیں ہیں، یہاں پورے کراچی سے لوگ ہجرت کر کر آئے ہیں، مصیبت زدہ ہیں، پریشان ہیں، اس کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ لیکن اگر اسی طرح ان کے صبر کو آزمایا گیا، اسی طرح ان کی آزمائشوں کو قائم رکھا گیا، تو پھر ایک وقت آ سکتا ہے، ایک وقت آ سکتا ہے کہ یہ ٹاؤن ہے لیکن ایک ٹاؤن ہے لیکن ایک دیہات سے بدتر حالات ہیں، سڑکوں کی حالت زار، یہاں لوگوں کے مسائل، اور جب بارشیں ہو جائیں تو اللہ کی پناہ، میں کئی مرتبہ یہاں بارشوں میں آیا ہوں اور اتنے پانیوں میں اتر کر مختلف بستیوں کا وزٹ کیا، دورہ کیا، پوری کوشش کی کہ پانی کی نکاسی کا انتظام ہو۔ تو آئے یہ طے کریں کہ سر اٹھا کر چلنا ہے یا سر جھکا کر چلنا ہے، بتائیں بھائی، سر اٹھا کر چلنا ہے یا سر جھکا کر چلنا ہے؟ سر
اٹھا کر جینا ہے یا سر جھکا کر جینا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے آج ہمیں کہ بس بھائی بس، زیادہ بات نہیں۔ شاہ صاحب، یہ جو سارے شاہ، کبھی فلاں شاہ، کبھی فلاں شاہ، کبھی فلاں شاہ، ہماری تقدیر میں لکھ دیے گئے ہیں۔ مصنوعی اکثریت آبادی کی ہمارے سروں پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی 15 سال کی کرب اور بدترین حکمرانی کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، ہمارے بچوں کو عزت کے ساتھ جینے کا، روزگار ملنے کا، سر چھپانے کا ایک سائبان انشاءاللہ تعالی ہر ایک کے مقدر میں ہوگا۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، مثال بہت آسان اور سادہ سی ہے۔ ہماری جو یکجہتی اور اتحاد کی طاقت ہے وہ بالکل اسی طرح ہے کہ ہمارے وسائل اور اختیارات کسی اور کے پاس ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جب ہماری بیٹی یا ہماری بہن کا عقد ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو سلامی میں ہم داماد کو اور اپنے بہنوئی کو اگر گھڑی دیتے ہیں، گھڑی، اور وہ گھڑی اگر جیب میں رکھی ہوئی ہو تو اس گھڑی کا کیا فائدہ؟ وہ گھڑی ہاتھ میں ہونی چاہیے، نظر آنی چاہیے۔ تو یہ وقت آ گیا ہے کہ جو ہماری طاقت کی گھڑی ہے، جو ہماری یکجہتی اور اتحاد کی گھڑی ہے، ہم نے 75 سال کے پاکستان کی سیاست کا جائزہ لیا اور اس کے بعد یہ طے کیا کہ اس مرتبہ اقتدار، وزارتیں اور مراتے ہماری جوتیوں کی نوک پر، اقتدار، مراتے، وزارتیں ہماری جوتیوں کی نوک پر۔ ہمیں گھریلو صنعتوں کا جال چاہیے سرجانی ٹاؤن میں، ہمیں یہاں پر تعلیمی ادارے چاہیے، یہ ایک ڈسٹرکٹ سے کم نہیں اس کی آبادی، ہمیں یہاں ایک ٹاؤن کے لیول کا اسپتال چاہیے۔ ایم کیو ایم نے یہ طے کیا ہے کہ اگر اورنگی ٹاؤن میں ہم نے اسپتال دیا، بلدیا ٹاؤن میں اسپتال بنایا، تو سرجانی ٹاؤن میں بھی ایک اسپتال بننا چاہیے انشاءاللہ۔ یہ ہم نے طے کیا۔ یہاں کالج، تعلیمی ادارے اور جامعات قائم ہونی چاہیے، تعلیمی اداروں کا جال بچھنا چاہیے، اور یہ سیاست ختم ہونی چاہیے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ریاستی ادارے، ہمارے آئینی ادارے، آج سپریم کورٹ اس بات کو طے کر رہی ہے کہ بھائی پابندی جو لگ رہی ہے وہ تاحیات ہونی چاہیے یا 5 سال کے لیے ہونی چاہیے۔ کتنے لوگوں کا مسئلہ ہے یہ؟ کتنے لوگوں کا مسئلہ ہے؟ مٹھی بھر چند لوگوں کا مسئلہ ہے، اور پوری توانائی، وسائل، وقت اس بات کو طے کرنے میں لگ رہا ہے کہ بھائی یہ 5 سال کی پابندی ہو یا تا عمر تا حیات پابندی ہو، پورا وقت اس میں لگ رہا ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے کہ یہ 25 کروڑ عوام کیسے زندگی جئیں گے، پانی کے مسائل کیسے حل ہوں گے، نکاسی آب، ابلتے گٹر، ٹرانسپورٹ کا مسئلہ 20 بڑے شہروں میں، کراچی کا دنیا میں 6واں نمبر، کون سا نمبر ہے؟ 6واں نمبر ہے، اور 6 نمبر کے شہر میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں۔ یہ مشکل سے گرین لائن بنی ہے، لاہور میں اورنج ٹرین اور ہمارے پاس سفید ٹرین بھی نہ ہو، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ مسائل کیسے حل ہوں گے؟
60 سالوں تک ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. مضبوط مرکز، مضبوط اسلام آباد، مضبوط پاکستان کی ضمانت. پھر کہا کہ اس سے کام نہیں چلا، حالات نہیں بدلے، عوام کے مسائل حل نہیں ہوئے، تو کہا کہ مضبوط صوبے، مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. 15 سالوں سے ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. مضبوط صوبے، 18ویں ترمیم سے بھی لوگوں کے معیار زندگی، حالات زندگی تبدیل نہیں ہوئے. ایم کیو ایم نے ایک فارمولہ نکالا، گیدڑ سنگھی 100 سنار کی ایک ایم کیو ایم کی، 100 سنار کی ایک لوہار کی، اور وہ کیا ہے؟ مکمل مقامی خود مختاری. مکمل مقامی خود مختاری. جو بلدیاتی ادارے ہیں، سارے اسکول کالج میئر کے پاس، ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ کے چیئرمین کے پاس ہونے چاہیے. اسی طرح چھوٹی صنعتیں، اسی طرح ٹرانسپورٹ، کمیونٹی پولیس، اسی طرح لا اینڈ آرڈر، اسی طرح تعلیم، صحت، بی ایچ یو، ٹاؤن لیول کے اسپتال، ڈسٹرکٹ لیول کے اسپتال میئر کے انڈر میں ہو. ایک آسان مثال، 50,000 اسکول ہیں سندھ میں، 11,000 اسکول گوشت اسکول ہیں. اسکول نہیں ہے، تنخواہیں لی جا رہی ہے. وڈیروں جاگیرداروں کے استعمال میں جو گھوڑے ہیں ان کو پالا جا رہا ہے، انہیں وہ پیسے دیے جا رہے ہیں. 11,000 اسکول گوشت اسکول ہیں. اور اس کے بعد باقی جو اسکول بچے، ایک وزیر اعلیٰ. میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ایک وزیر اعلیٰ، ایک وزیر تعلیم 50,000 اسکولوں کو دیکھ سکتا ہے؟ اساتذہ ہیں یا نہیں؟ طلبہ اور طالب علم ہے یا نہیں؟ وہاں پانی ہے، نکاسی آب ہے، ٹوائلٹ ہے نہیں ہے؟ مجھے بتائیں، کتابیں ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے؟ اساتذہ کیسے ہیں؟ یہ کیا ایک وزیر اعلیٰ یا ایک وزیر تعلیم ان ساری باتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ کراچی کا مسئلہ نہیں، یہ لاڑکانہ کا مسئلہ بھی ہے، یہ نواب شاہ کا مسئلہ بھی ہے. نواب شاہ کا میئر اپنے اسکولوں کی دیکھ بھال کرے، لاڑکانہ کا میئر اپنے اسکولوں کو دیکھ بھال کرے، اور 4 سال کے بعد جب وہ میئر عوام میں جائے تو اس کا گریبان پکڑ عوام اور کہیں 2000 اسکول تھے، تم نے 2000 اسکولوں میں کیا کیا؟ پرائمری کو سیکنڈری بنایا، سیکنڈری کو کالج بنایا، کالج کو یونیورسٹی بنایا یا نہیں بنایا؟ یہ سوال ہونے چاہیے. دنیا نے جیسے ترقی کی، ہم انوکھے نہیں. ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا ہوگا جو شرکتی اور شمولیتی جمہوریت کا ہے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب اقتدار، اختیار اور وسائل عوام کی دہلیز تک پہنچے، عوام فیصلوں میں شامل ہوں، لوگ پالیسی میں شامل ہوں. میری بہنیں، میری بیٹیاں پالیسی میں شامل ہو. آخری حساب کا، ریاضی کا ایک سوال، جتنے بچے، بیٹیاں اور بیٹے یہاں بیٹھے ہیں ان سے، کہ بھائی کراچی پاکستان کا آدھے سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے. کتنا دیتا ہے ذرا بتائیں؟ 60%، 70% ٹیکس کراچی دیتا ہے، جو روپوں میں کتنا ہوتا ہے؟ 4,000 ارب روپے. کتنا؟ اب یہ یاد رکھنا، کتنا ٹیکس کراچی دیتا ہے؟ 4,000 ارب روپے. اور اس کے بدلے کراچی کو کتنا ملتا ہے؟ 40 ارب. 1% کی خیرات. کتنا ملتا ہے ہمیں مرکز سے، اسلام آباد سے؟ کتنی خیرات ملتی ہے؟ کتنی خیرات ملتی ہے؟ 40 ارب. اور ہم دیتے کتنا ہے؟ ہم دیتے کتنا ہے؟ 4,000 ارب. ملتا 40 ارب. اگر کراچی کی آبادی کم از کم پورے ملک کا 10% ہے تو کم از کم 400 ارب روپے ہمیں ملنے چاہیے. خدا کی قسم، اگر
5 साल तक 400 400 400 400 और 400 अरब, ये 2000 अरब रुपए हमें 5 साल तक मिले तो उसके बाद खुदा की कसम हमें एक पैसा ना मिले मरकज से, अगर 2000 अरब हमें 5 साल तक मिले तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बड़े वसूख और एतमाद से कहता हूँ कि भी 2000 अरब 5 साल में हमें दें, 400 अरब सालाना दें, तो हम इतनी तरक्की करेंगे कि 4000 अरब की बजाय तुम्हें हर साल 5000 अरब 6000 अरब तुम्हें हम देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा तुमसे वादा है। जी है महाजिर। अब मैं बच्चों से ये सवाल पूछूंगा, कितना टैक्स देते हैं हम जरा बताएं? 4000 अरब। हमें मिलता कितना है? 40 अरब। मिलना कितना चाहिए? 400 अरब। शकील भाई, जिन बेटियों और बेटों ने सही जवाब दिए हैं, तो क्या जुनेद भाई और आपकी तरफ से उन बेटियों और बेटों के लिए मैं मोटरसाइकिल के इनाम का ऐलान कर दूं? कर दूं? है भाई? अच्छा चले, मोटरसाइकिल तो इलेक्शन के बाद दे ही देंगे इंशाअल्लाह। क्या आज इन बच्चियों को कोई आइसक्रीम आप सब लोग मिलकर खिला सकते हैं? अच्छी बात। इन बच्चों को, बेटियों को सर्दी है, लेकिन हम इस सर्दी में भी हर चैलेंज को कबूल करेंगे और 1.5 लाख वोट यहाँ कहा कि 1.5 लाख वोट है। मैंने कहा भाई 2 लाख तो मेरी बहनें और बेटियां बैठी हुई हैं, तो 1.5 लाख वोट तो यही काउंट हो गया। भाई ऐलान करें, ऐलान करें। NA 244 पतंग की और M12 की हुई, और जो मेरी निगाहें सरजानी टाउन और कराची की सीटों पर लगा रहे हैं, सिर्फ महाजिर लिबास ओढ़ाकर अपने चंद नुमाइंदे उन्हें मैदान में उतार कर मेरी बहनों, बेटियों, बेटों, भाइयों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मैं उनके लिए एक शेर पढ़ दूंगा। पहले एक शेर पढ़ा था, इधर आज सितमगर। अब मैं दूसरा शेर पढ़ता हूं, आप समझ जाइएगा किसके लिए है। कि तीर पे तीर चला, तीर पे तीर चलाओ, तुम्हें डर किसका है मेरी जान। समझ गए होंगे आप। तीर पे तीर चलाओ, तुम्हें डर किसका है मेरी जान। अरे दिल किसका है, जिगर किसका है मेरी जान। तीर पे तीर चलाओ। उनके तीर खत्म हो जाएंगे, हमारे सीने खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या ख्याल है? अब आखिरी 2 शेर पढ़ दूं। आखिरी 2 शेर। सर्दी है, खुनकी है, हवा चल रही है, लेकिन हम भी कैसे दीवाने लोग हैं। वहां मुल्क बनाया जो हमारी जमीन नहीं थी, वहां मुल्क बनाया। अरे मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है। क्या कहा? मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है। रात सोए हुए लोगों ने सुबह वतन पाया है। अब ये इशारों किनाइयों में मखमल में लपेट कर हम धुनाई कर रहे हैं उनकी, जिन्होंने 75 सालों से हमारी धुनाई की थी। भाई अब तुम्हारी बॉलिंग है, हमारी बैटिंग। 75 सालों से हम बॉलिंग कर रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे, अब हमारी बैटिंग है। दुरुस्त।
اب ہماری باری ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو چراغ روشن کیے، جو لوگوں کا جوش و خروش اور ان کا جذبہ ہے، وہ اسی طرح ہے کہ چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا. کیا کہا؟ چراغ دیکھ کر میرے مچل رہی ہے ہوا. کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا، کئی دنوں سے بہت تیز چل رہی ہے ہوا. اور بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے، بنا رہے تھے جو قصے میری تباہی کے، انہیں کچھ خبر ہی نہیں کہ رخ بدل رہی ہے ہوا، کہ رخ بدل رہی ہے ہوا. اب آئیں، آج انتخابات تو ہوں لیکن سسٹم ختم ہونا چاہیے، احتساب بھی ہونا چاہیے. گزشتہ 25 سالوں سے جو مقدمات کرپشن کے ہیں، وڈیروں، جاگیرداروں، موروثی سیاست کرنے والوں کے خلاف، اب ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. سسٹم کی مکمل بہتری ہونی چاہیے. یہ نہیں آدھا تیتر آدھا بٹے. اسمگلنگ مکمل ختم ہو، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ مکمل ختم ہو. جو میرے یہاں مسیحی بھائی، جو میرے جنیجو برادری کے بھائی اور بہنیں، اور جو میرے اور کون سی برادری، میو برادری، ملک برادری کی بہنیں، بیٹیاں، بھائی اور بیٹے یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ ہم گزشتہ چند سالوں سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ایک خواب دیکھ رہے ہیں، اس کی تعبیر کا وقت آ رہا ہے. 8 فروری ہماری زندگیوں میں ایک نیا سورج لے کر آئے گی. ہمارا یہ یقین ہے، جس طرح پاکستان بنانے کے لیے آباء و اجداد کھڑے ہوئے، انہیں یقین تھا کہ ہم کھڑے ہوئے تو پاکستان بنے گا. انہیں یقین تھا، ہمیں بھی یقین ہے کہ اگر یہ پاکستان سب کا ہے تو ہمارا بھی ہے، اور اگر ہمارا نہیں تو پھر خدا کی قسم یہ کسی کا بھی نہیں، اگر یہ ہمارا نہیں. ایک آخری شعر، باقی انشاءاللہ آئندہ، کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. ارے تمہارا سر وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا. پاکستان، پاکستان، پائند آباد، سرجانی ٹاؤن، پائند آباد. بس سلام، بہت بہت شکریہ، بہت سارے